شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ ہم امام زمانہ اور ماہ مبارک کے عنوان سے کہ جو ان دونوں میں رابطہ ہے، اس کے حوالے سے دو قسط آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. آج کی قسط میں ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیں گے کہ امام زمانہ اور ان کے لیے دعا، یعنی اس ماہ مبارک میں جو وہ سب سے اہم شب ہے، کیونکہ بہترین شب، مہم ترین شب، بہترین دعا اور مہم ترین دعا کا تقاضا کرتی. اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا کہ ماہ مبارک کی شب قدر میں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں، اور اس دعا کے بعد جو ہمیں اس کا ثمرہ اور جو پھل ملے گا اور جو اس کا نتیجہ ملے گا وہ شاید ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں گے تو ہمارا امام اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کے جلد ظہور کے لیے تو دعا کریں، لیکن وہ ہمارے وقت کا امام ہم کو فراموش کر دے اور ہمارے لیے دعا نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت مشکل امر ہے، کیونکہ ہم تو اپنا وظیفہ ادا کریں لیکن امام اپنا وظیفہ ادا کرے، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ آج کی شب میں، یعنی شب قدر میں، ہم جس قدر بھی ہو سکے اپنے وقت کے امام کے، اپنے وقت امام کے ظہور کے لیے، ان کی تعجیل ظہور کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے حتماً دعا کریں. جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے ان کے لیے دعا کریں، تاکہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے اور ہمارے لیے تمام مشکلات دور ہو جائیں. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی ان دعاؤں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ہمارے مذہب اسلام میں. یعنی دعا ایک ایسا رابطہ ہے جو پروردگار سے اس کے بندے کو جوڑتا ہے، اس سے مرتبط کرتا ہے. لہٰذا آج ضروری ہے کہ جب اتنا بہترین وقت ہمارے پاس ہے کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، تو آج کی شب قدر میں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں. اور کس طریقے سے دعا کریں؟ ایسے دعا کریں جیسا امام نے فرمایا. امام نے کیا فرمایا؟ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے. روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شب کا تم کو زیادہ احتمال ہو کہ وہ شب قدر ہے، اس میں تم اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تم جس حالت میں بھی ہو، چاہے حالت رکوع میں ہو، حالت قعود میں ہو، حالت سجود میں ہو، حالت قیام میں ہو، جس حالت میں ہو تم اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرو. سب سے پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کرو، اور اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود و صلوات بھیجو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. یہ دعا جو دعا سلامتی امام زمان ہے، یہ وارد ہوئی ہے خاص طور سے شب قدر میں پڑھنے کے لیے. اتنی زیادہ تاکید ہوئی ہے جس کا اندازہ لگا پانا شاید بہت ہی مشکل امر ہو. اس کی وجہ یہ ہے، دلیل بھی ہے. کیونکہ جو روایات سے جو بات صادر ہوئی ہے، جو بات ثابت ہوئی ہے، وہ یہ کہ صرف اس دعا کو پڑھنے کے بعد 90 عدد فوائد ہیں جو اس دعا کو پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ ایک مختصر سی دعا جسے دعا سلامتی امام زمان کہا جاتا ہے، جس میں اس بات کی دعا کی گئی ہے، پروردگار سے تقاضا کیا گیا کہ اے میرے پروردگار، اس شب میں اے میرے پروردگار اپنے ولی، اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل کر اسی وقت، اور تو ان کے اوپر پروردگار ان کے اوپر رحمت اور برکت اور نعمت نازل فرما، فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ابھی اور ہر وقت. جب انسان اس طریقے کی دعا کرے گا تو اس کے بعد اگر 90 کیا 900 فوائد بھی ہوں تو بھی کم ہے.
چند فوائد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والا جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے، بلکہ جب ہنگام موت ہوتا ہے، یعنی موت کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو ایک خوشخبری دی جاتی ہے اور فرشتے اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے وصی کے لیے اس دعا پڑھنے والے نے ان کی تعجیل کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے۔ اس کے بعد جو ایک مختصر سا اور فائدہ ہے وہ یہ کہ جہاں روز قیامت افراتفری کا ماحول ہوگا، کوئی پیاسا ہوگا، کوئی بھوکا ہوگا، وہیں اس دعا پڑھنے والے کے اوپر پروردگار کی نعمت ہوگی کہ اس کو کوئی کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تیسرا فائدہ، خود حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اب اس سے بہتر کیا ہوگا کہ جس شب قدر میں ہم امام کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اسی شب قدر میں ہمارا امام ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، اور اسی سال کہ اس سال کے لیے جس میں ہمارے لیے نیک بختیاں لکھی جاتی ہیں، خوش بختیاں لکھی جاتی ہیں، ہمارے لیے بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اس کے بعد ایک فائدہ اور یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے امر اہل بیت اور فرمان اہل بیت علیہ السلام کو زندہ کیا۔ یہ اس دعا کے تمام فوائد ہیں۔ اور آخری فائدہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا کہ جو بھی اس دعا کو اپنا معمول بناتا ہے، یعنی ہمیشہ پڑھتا ہے، نماز کے بعد پڑھتا ہے، نماز سے پہلے پڑھتا ہے، نماز کے درمیان بھی اس کی قرات کرتا ہے، تو پروردگار عالم برزخ میں اور روز قیامت میں اس کا مونس اور مہربان ہوگا۔ تو یہ اس دعا کے فوائد ہیں کہ اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے امام سے ایک گہرا رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد